حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعانہ نامی ایک یہودی تھا جس کو حضور نے قرض دینا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام دو جہاں کے مالک ہیں، لیکن حضور کا فقر اختیاری تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بسا اوقات کتنے دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ حضور ادھار لے کر کے لوگوں کی مصیبتوں کو بھی دور کرتے، اور گھر کا چولہا بھی بعض اوقات ادھار لے کے گرم کرنا پڑتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام زید بن سعانہ ہے اور یہودی ہے، اور اس نے حضور علیہ السلام سے قرض کا تقاضا کیا، لیکن تقاضا اتنے سخت انداز سے کیا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی قمیص کو پکڑ کے کھینچا بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو بڑے گھور کے اس کی جانب دیکھا اور اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے سلوک کر رہا ہے اور میں تیرے سامنے موجود ہوں؟ تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر مجھے تجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ذرا غور کیجئے حضور علیہ السلام کی اس سیرت کے انداز کو۔ ایک شخص آ رہا ہے اور حضور سے سختی کر رہا ہے، ابھی حضور کو قرض لٹانے کی جو تاریخ ہے اس میں بھی 4 دن باقی رہتے ہیں اور وہ ناجائز سختی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو گھورا اور سختی کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے تیرے سے اس بات کی توقع نہیں تھی، تمہارا کام تو یہ تھا کہ مجھے حسن ادا کی تلقین کرتے کہ اچھے انداز سے قرض واپس کرو، اور اس کو جو ہے وہ نرمی کی تلقین کرتے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا قرض ادا کر دو، اور اے عمر جو تم نے اس کو گھورا ہے اس کے بدلے میں 20 وسق زیادہ کھجوریں بھی تم اس کو دو گے۔ تو زید بن سعانہ نے جب حضور علیہ السلام کی اس سیرت اور اس کردار کو دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 وسق اس کو کھجوریں دے رہے تھے، تو اس نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں یہودی ہوں اور میں نے تورات کے اندر نبی آخر الزماں کی شان اور عظمتوں کے بیان کو پڑھا ہے، یہ بات ابھی رہ گئی تھی، باقی ساری نشانیاں میں نے حضور میں دیکھ لی تھی، اب یہ نشانی رہ گئی تھی، آج میں نے یہ بھی دیکھ لی، اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر حضور کا عبدی غلام بنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گلی سے گزر رہے تھے اور میں ایک جانور کی کھال اتار رہا تھا، اور مجھے کھال اتارنے کا طریقہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے کھال اتارنا پڑی۔ تو حضور گزرے تو مجھے دیکھا کہ معاذ بن جبل کو کھال اتارنا نہیں آ رہی، تو حضور رک گئے اور آقا کریم نے فرمایا معاذ ٹھہرو ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی، اور آقا کریم آگے بڑھے اور حضور نے خود جو ہے وہ کھال اتاری، اور پھر مجھے فرمایا معاذ ایسے کھال اتارا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بڑے پن کو اور اپنی عظمت کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹشو کا ایک ٹکڑا بھی نہیں پکڑ سکتے، اور وہ بھی پکڑانے کے لیے ہمارے پاس ایک خادم موجود ہوتا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کی زندگی اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی سادگی کا حسن اور جمال یہ ہے کہ حضور اپنے کپڑوں کو خود مرمت کر لیتے ہیں اور اپنے دیگر کام خود کرتے ہیں اور بطیب خاطر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی چیز اپنے لیے شرمندگی کی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحابیت کا شرف بھی پایا ہے۔ کہتے ہیں کہ کانا یجلس علی الارض، حضور علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ حضور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، زمین پر بیٹھنے میں حضور شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے، اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا کرتے تھے، زمین کے اوپر حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں وَيَطْعَمُ، اور زمین کے اوپر بیٹھ کر کے حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضور کی عادت یہ تھی کہ آقا کریم جب بھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھانا کھاتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا تھا، اور اس کی کمر کعبۃ اللہ کی چھت کے برابر تھی، اتنا اس کا قد تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو آپ کو عبد اور نبی بناتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا اور جبریل مجھے اشارے سے تواضع کا حکم دے رہے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ میں نبی اور عبد بننا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو فرمایا عائشہ اگر میں نبی اور بادشاہ بنتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سونا بن کے میرے ساتھ چلتے، لیکن میں نے اس بات کو اختیار نہیں کیا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام جب بھی کبھی کھانا کھاتے تو حضور جھک کر کے کھاتے، جس طرح مالک کی دہلیز سے خیرات ملتی ہے اور کوئی خادم اس کو جو ہے وہ شکرانے کے طور پہ جو ہے وہ انتہائی عجز کے ساتھ کھاتا ہے، ساری زندگی حضور نے کھاتے اور پیتے ہوئے
तकिया नहीं लगाया, हाथ में प्लेट पकड़ के अकड़ के या टहल करके या जो है वो बिल्कुल सीधे होकर नहीं, थोड़ा सा झुक करके बगैर तकिए के हुजूर अलैहिस्सलाम खाना खाना पसंद फरमाया करते थे। और फरमाते मैं इस तरह खाता हूँ जिस तरह बंदे खाते हैं, और मैं इस तरह बैठता हूँ जिस तरह उसके अब्द और उसके बंदे बैठते हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका है। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम एक चट्टान के ऊपर बैठे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम कदीद खा रहे थे। ये खुश्क गोश्त जो करके उसको बाद में जब पकाया जाता है तो उसको कदीद कहते हैं, या सुरीद थी, हुजूर खा रहे थे। तो एक खातून वो गुजरी और उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि वो बड़ी जुबान दराज थी और वो मर्दों को भी ऐसी ऐसी बातें करती कि लोग जो है वो उसकी शर से बचा करते थे। तो उसने कहा कि आप तो ऐसे खा रहे हैं जिस तरह के अब्द खाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं अब्द नहीं हूं तो कौन अब्द है? फरमाया मैं सबसे बड़ा अब्द हूं। तो जब ये बात सुनी तो उसके कदम रुक गए और उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि हुजूर आप फिर अकेले ही खा रहे हैं, मुझे भी खिलाएं। तो हुजूर ने एक लुकमा उठाया, फरमाया लो तुम भी खा लो। तो उसने कहा ये नहीं, बल्कि जो आपके मुंह में है मैं वो खाना चाहती हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने मुंह का नवाला निकाल करके उसके मुंह में डाल दिया। तो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी उसकी जुबान पर कभी फोश बात आई नहीं थी। हुजूर के जूते की वो बरकत थी और उसका वो फैजान था कि उसके अंदर ऐसी रोशनी हो गई। पहले वो सख्त लान थी, गालियां देने वाली थी और फोश गुफ्तगू करने वाली थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के जूते की बरकत से अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उसकी जुबान को हुस्न भी दे दिया और जमाल भी अता फरमा दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि आका करीम जमीन पर बैठ के खाते, झुक के खाते। फरमाते मैं ऐसे खाता हूँ जिस तरह अब्द खाते हैं। वह यलबसुल गलीज, और आका करीम अलैहिस्सलाम मोटे कपड़े पहनते थे। बारीक तरीन कपड़े पहनने से हुजूर ने ग्रेस किया है। और ये वयुतीलुस सलात, और हुजूर की नमाज लंबी हुआ करती थी। वयुकस्सिरुल खुतबा, और खुतबा हुजूर मुख्तसर फरमाया करते थे। वला यानिफ व यमशी अमल अरमला वल मिस्कीन फयकदी लहुल हाजा, और हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं किया करते थे किसी मिस्कीन, किसी लाचार, किसी बेवा, किसी यतीम और किसी मिस्कीन के साथ चलें और उसके काम आएं और मुसीबत में उसका दुख बांट दें और उसकी हाजत को हुजूर पूरा फरमा दें। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत के वो रोशन पहलू हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत ज़माने के सामने ऐसा नूर बांटती है, ऐसे उजाले फैलाती है। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम से वादा किया कि आप यहाँ रुकें और मैं अभी आता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम उसके इंतज़ार में वहाँ रुके। 3 दिन गुजर गए और वो ना आया, चूँकि हुजूर वादा कर चुके थे कि मैं तेरे आने तक यहाँ रहूँगा। तीसरे दिन उसको जाके याद आया तो वो वापस पलटा। तो आका करीम ने जवाब में सिर्फ इतनी बात कही, आपने फरमाया या फता कद शकक तो अलैया, ए नौजवान तूने तो मुझको मुशक्कत में डाल दिया।